خیر مقدم ہے اردو کلاس میں آپ کا پھر سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میر انیس کے مرثیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. حضرت امام حسین جنگ کے میدان میں ہے، پیاس کی شدت ہے اور آپ اس کے باوجود فوج یزید سے جنگ آزما ہے. میدان جنگ کے مناظر کا شاعر نے اب تک بیان کیا ہے، وہ سلسلہ بھی جاری ہے. اس بند میں بھی دیکھیں کہ سیراب چھپتے پھرتے تھے پیاسے کی جنگ سے، سیراب چھپتے پھرتے تھے پیاسے کی جنگ سے. چلتی تھی ایک تیغ علی لاکھ رنگ سے، چمکی جو فرق پر تو نکل آئی تنگ سے. رکتی تھی نہ سپر سے نہ آہن نہ سنگ سے، خالق نے منہ دیا تھا عجب آب و تاب کا، خود اس کے سامنے تھا اپولا حباب کا. وہی تلوار کا ذکر کہ سیراب چھپتے پھرتے تھے پیاسے کی جنگ سے. جو سیراب تھے جنہوں نے پانی پی رکھا تھا، وہ ایک پیاسے کی جنگ سے چھپتے پھرتے تھے، خوف تھا ان کو. چلتی تھی ایک تیغ علی یعنی ذوالفقار ایک تھی لیکن لاکھ رنگ سے جلتی تھی، اس کے لاکھ انداز تھے حملہ کرنے کے. چلتی تھی ایک تیغ علی لاکھ رنگ سے، چمکی جو فرق پر یعنی سر پر جو پڑی تو نکل آئی تنگ سے. تو زین جو ہوتا ہے گھوڑے کا، اس کا جو تسمہ ہوتا ہے اس تک آ گئی کاٹتی ہوئی سپاہی کو. کہ چمکی جو فرق پر تو نکل آئی تنگ سے، رکتی تھی نہ سپر سے. وہ تلوار نہ تو سپر سے رکتی تھی، ڈھال سے رکتی تھی، نہ لوہے سے رکتی تھی، نہ پتھر سے رکتی تھی. چلتی ہی جاتی تھی، چلتی ہی جاتی تھی، چلتی ہی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے عجب آب و تاب کا، عجب چمک دمک کا رنگ چہرہ دیا تھا، منہ دیا تھا. اور خود جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے جنگ کے میدان میں، اس کو خود کہتے ہیں. اور خود اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، یعنی کہ خود کو ایسے کاٹتی تھی جیسے کہ پھپولا ہو. کس کا؟ حباب کا. اب بلبلے کی اوقات کیا ہوتی ہے، بلبلا کتنے آسانی سے پھوٹ جاتا ہے. تو اس تلوار کے سامنے وہ جو خود ہے اس کی حیثیت بلبلے کے پھپولے سے زیادہ نہیں تھی. اتنی تیز وہ تلوار تھی، اتنی اس میں دھاڑ تھی، ایسا اس کا حملہ تھا. آگے دیکھیں. سہمے ہوئے تھے یوں کہ کسی کو نہ تھی خبر، پھینکا کدھر ہے تیر کا سوفار ہے کدھر. مردم کی کشمکش سے کمانوں کو تھا یہ ڈر، گوشوں کو ڈھونڈتی تھیں زمیں پر جھکائے سر. ترکش سے کھینچے تیر کوئی یہ جگر نہ تھا، سیسر پہ جس نے ہاتھ رکھا تن پہ سر نہ تھا. سہمے ہوئے تھے، سب ڈرے ہوئے تھے. حضرت امام حسین کی جنگ سے یزیدی فوج کے سپاہیوں میں خوف کا ماحول تھا. ان کو ہوش بھی نہیں تھے، ان کے ہوش باختہ ہو گئے تھے. پیکاں کدھر ہے تیر کا سوفار ہے کدھر، ان کو بالکل پتہ نہیں تھا. مردم کی کشمکش سے کمانوں کا تھا یہ ڈر. اور لوگوں میں جو کشمکش پیدا ہو گئی تھی، انسانوں میں جو کشمکش پیدا ہو گئی تھی، اس سے کمانوں کو بھی یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ گوشوں کو ڈھونڈتی تھی زمین پر جھکائے سر. وہ زمین پر اپنا سر جھکائے ہوئے پناہ کی جگہ ڈھونڈتی پھرتی تھی. اور ترکش سے کھینچے تیر کوئی، اپنے ترکش سے کوئی تیر کھینچ کر نکالے کسی کی ہمت نہیں تھی. اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا، ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے یزیدی فوجیوں کے. سیسر پہ جس نے ہاتھ رکھا اور جس نے کمان کے چلے پر ہاتھ رکھا، اس کے تن پر سر نہ بچا. یعنی جیسے ہی اس نے کوشش کی کہ کمان کے چلے پر ہاتھ رکھے، اس تلوار نے اس کو سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا.
ایسی تیزی تھی اس تلوار میں۔ آگے دیکھیں کہ گھوڑے کی وہ تڑپ، وہ چمک تیغ تیز کی، سو صفیں کچل گئیں جب جست و خیز کی، لاکھوں میں تھی نہ ایک کو طاقت ستیز کی، تھی چار سمت دھوم گریزا گریز کی، آری جو ہو گئی تھی وہ سب ذوالفقار سے، تیغوں نے منہ پھرا لیے تھے کارزار سے۔ گھوڑے کی تڑپ، حضرت امام حسین کا گھوڑا کس طریقے سے جنگ کر رہا تھا، تڑپ ادھر سے ادھر، اس کی تیزی، یہاں تڑپ سے مراد تیزی، اور وہ چمک تیز کی، اور امام حسین کی تلوار کی تیزی، سو صفیں کچل گئی، اور جب جست و خیز کی، جب اس گھوڑے نے جست و خیز کی تو سو صفوں کو کچلتا ہوا نکل گیا، لاکھوں میں تھی نہ ایک کو طاقت ستیز کی، جو لاکھوں فوجوں میں لاکھوں لوگ تھے ان میں ایک کو بھی حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، یہ عالم ہو گیا تھا۔ تھی چار سمت دھوم گریزا گریز کی، چاروں طرف بھاگنے کی، گریز کرنے کی دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ بھاگنے کی کوششیں کر رہے تھے، فوجی ڈر ڈر کے بھاگ رہے تھے، اور آری جو ہو گئی تھی وہ سب ذوالفقار سے، جو تلواریں تھیں فوج یزید کی، ان کو تلواریں حسین نے کاٹ کر آری بنا دیا تھا، اور وہ تیغوں نے منہ پھرا لیے تھے کارزار سے، تو ان تلواروں نے جنگ کے میدان سے اپنے منہ کو پھرا لیا تھا، اور وہ فوجی اپنی تلواروں کے لیے بھاگ رہے تھے۔ گھوڑوں کی جست و خیز سے اٹھا غبار زرد، گردوں میں مثل شیشے سات بھری تھی گرد، تو تودا بنا تھا خاک کا مینائے لاجورد، کوسوں سیاہ و تار تھا سب وادی نبرد، پنہاں نظر سے نیر گیتی فروز تھا، ڈھلتی تھی دوپہر پر نہ شب تھی نہ روز تھا۔ اب منظر، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گھوڑوں کی جست و خیز سے ایسا غبار اٹھا، ایسی مٹی اٹھی کہ گردوں میں مثل شیشہ سات بھری تھی گرد، کہ آسمان میں اس طرح مٹی بھر گئی تھی جیسے مٹی کی گھڑی کے اندر مٹی بھری جاتی ہے، تاکہ وہ مٹی گرتی ہے تو اس سے کتنے وقت میں مٹی گرتی ہے اس سے وقت کا تعین ہوتا تھا، تو جس طرح شیشہ سات میں مٹی بھری جاتی تھی اسی طریقے سے آسمان میں مٹی بھری ہوئی تھی، اور یہ مینائے لاجورد معنی کہ آسمان خاک کا تودا بن گیا تھا، خاک کا ڈھیر بن گیا تھا، کوسوں سیاہ و تار تھا سب وادی نبرد، اور جنگ کی جو وادی تھی وہ کوسوں تک سیاہ و تار ہو گئی تھی، کالی ہو گئی تھی، بالکل کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، پنہاں نظر سے نیر گیتی فروز تھا، اور اس دھول کی وجہ سے، اس غبار کی وجہ سے جو نیر گیتی فروز زمین کو روشن کرنے والا ستارہ یعنی سورج، وہ نظر سے پنہاں ہو گیا تھا، نظر سے غائب ہو گیا تھا، ڈھلتی تھی دوپہر نہ شب تھی نہ روز تھا، دوپہر ڈھل رہی تھی، نہ تو دن تھا نہ رات محسوس ہو رہی تھی، ایک عجیب سا اندھیرا تھا اس غبار کی وجہ سے۔ یہ ہے جنگ کے میدان کا حال۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ ری لڑائی میں شوکت جناب کی، سولائے رنگ میں تھی ضیا آفتاب کی، سوکھے وہ لب کے پنکھڑیاں تھیں گلاب کی، تصویر ذوالجناح پہ تھی بو تراب کی، ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں، بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں۔ اللہ ہے، یہ کیا شان و شوکت تھی حضرت امام حسین کی اس جنگ میں۔ سولائے رنگ میں تھی، آپ کا رنگ سولا گیا تھا گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن آپ کے چہرے سے سورج کی ضیا نکل رہی تھی، سورج کی روشنی آپ کے چہرے سے نکل رہی تھی، آپ کے ہونٹ سوکھ گئے تھے لیکن وہ سوکھے ہونٹ بھی گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تصویر ذوالجناح پہ تھی وہ طرح کی، یعنی کہ آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھے تھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ذوالجناح پر حضرت علی تشریف فرما ہو، اور ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں، بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں۔ آپ جب نعرہ لگاتے تھے تو غل ہوتا تھا
لوگ کہتے تھے کہ بھاگو کہ اب شیر ترائی میں گونج رہا ہے. حضرت امام حسین نعرہ تکبیر لگا دیتے ہیں خوف کی وجہ سے. یہ شور ہوتا تھا کہ بھاگو بھاگو شیر ترائی میں گونج رہا ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی اللہ کا غضب ہے, لڑائی حسین کی دریا حسین کا ہے, ترائی حسین کی دنیا حسین کی ہے, خدائی حسین کی بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا, اب رحم واسطے علی اکبر کی روح کا, واسطہ علی اکبر کی روح کا. اب دہائی دینے لگے ہیں, اب دہائیاں دینے لگے ہیں فوج یزید کے سپاہی کہ دہائی حسین کی کہ اللہ کا غضب ہے, حسین کی لڑائی, حسین کی جنگ نہیں ہے تو اللہ کا غضب ہے. یہ دریا حسین کا ہے, ترائی حسین کی, سب جو ہے سرنڈر ہو گئے ہیں. دنیا حسین کی ہے, خدائی حسین کی, بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا, آپ نے طوفان سے نوح کا بیڑا بچایا تھا. اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا, واسطہ دیا علی اکبر کی روح کا. علی اکبر کی روح کا واسطہ دینے کے بعد حضرت علی کے چہرے حضرت امام حسین جذباتی ہوئے. اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سنا, آنسو بھرائے روک لی راہ رو کی نا, مڑ کر پکارے لاش پیشسر کو شہ زماں, تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جاں, قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں, لو اب تو ذوالفقار کو ہم روک دیتے ہیں. حضرت علی اکبر کا جیسے ہی نام حضرت امام حسین سنتے ہیں آپ کے جگر پر ایک سینہ سی لگتی ہے, آنسو بھرائے آپ کے, اور آپ نے گھوڑے کی انان کو, گھوڑے کی لگام کو روک دیا, اور مڑ کر اپنے بیٹے کی لاش کو پکارتے ہیں کہ تم نے نہ دیکھی جنگ یہ پدر